السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کڑوی باتیں ایپیسوڈ 16 کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ رمضان المبارک کے بارے میں ہی ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارا عبادات کا طریقہ کار کیا ہے اور اصل میں کیا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آج اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہماری عبادات کا ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں جو بات کرنا چاہوں گا عبادات سے ہٹ کے ہماری کچھ اور ایسی جو غلطیاں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جو عموماً ہم رمضان المبارک میں ہم کرتے ہیں۔ جو میں پچھلے جو پروگرام تھا اس میں بھی کچھ میں نے نشاندہی کی تھی ایسی باتوں کی، جو اس دفعہ بھی میں آپ سے تھوڑا سا اس ٹاپک پہ بات کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم عبادات کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ یہی کہنا چاہوں گا بھی میں نے اپنی آنکھوں سے کئی ایسے معاملات دیکھے ہیں کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ وغیرہ تو دی جاتی ہے، اس حساب سے بھی نکالی جاتی ہے جس حساب سے نکالنی چاہیے، لیکن ہم کافی سارے ایسے لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں جو اصل میں ہماری ان چیزوں کے حقدار ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ میں نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھا ہے، اسی لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر زکوٰۃ نکلی ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ وہاں جگہ سے راشن ملے گا، وہاں پر آپ جائیں تو وہاں آپ کو جو ہے وہ پیسے ملیں گے، یہ چیزیں ہوں گی۔ میرا پچھلے دنوں میں ایک سفر پہ گیا ہوا تھا تو وہاں پر بھی میں رستے میں دیکھا میں نے کہ کافی جگہ ہجوم لگے ہوئے تھے، لیکن ان لوگوں میں زیادہ تر میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو بھکاری طبقہ تھا۔ وہاں پہ یہ کہہ لیں بھی جو ہمارے ملک میں بھکاری طبقہ ہے، جنہوں نے صرف اپنا پیشہ ہی یہ رکھا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک ضرورت مند نہیں ہے، کچھ ضرورت مند بھی ہیں، معذور بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو تعداد ہے وہ ان میں صرف ایسی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خود کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف مانگ کے ہی کھائیں گے۔ تو میں نے ایسی جگہوں پہ کافی سارا ایسا طبقہ دیکھا ہے جو صرف اور صرف وہاں سے راشن اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ جو بندہ واقعی مستحق ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے ان بیکاریوں کو صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ دے کر ہماری جان چھوٹ گئی ہے، حالانکہ آپ یہ خود سوچیں جو آپ طریقہ کار کرتے ہیں کہ راشن خود آ کے لیں۔ ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک انتہائی جو سفید پوش آدمی ہے، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ 50 بندوں کے سامنے یا 100 بندوں کے سامنے آپ سے راشن پکڑے گا؟ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں؟ آپ خود سوچ لیں، اللہ نہ کرے کوئی میرا بھائی اگر اونچائی سے نیچے کی طرف آیا ہو تو اگر وہ اس چیز کو سوچے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سفید پوش
وہ بندہ ہے اس کے حالات کسی نقصان کی وجہ سے وہ ایسے معاملات میں آ گیا ہے کہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اب آپ لوگ طریقہ کار کیا کرتے ہیں, ہم لوگ طریقہ کار کیا کرتے ہیں بھی, ایک جگہ راشن اکٹھا کر لیا, اپنے آپ کو سمجھ لیا بھی جی ہمارا فرض ادا ہو گیا, اعلان کروا دیا جی آ کے راشن لے لو. تو کیا ہوتا ہے بھی جو مانگنے والا بھکاری طبقہ وہ تو سب کچھ لے جاتا ہے, اور جن لوگوں کو, جن سفید پوش لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس شرم اور ڈر سے کہ کہیں ہم اس سے بھیڑ میں اگر ہم نے کوئی چیز لے لی تو یہ ہماری ساری زندگی پہ اثر ڈالے گی, لوگ ہمیں تانے دیں گے کہ آپ نے وہاں سے راشن لیا ہے. تو اب یہ میرے بھائیوں اور بہنوں آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی لوگوں کو گھروں میں بلانے کے یہ طریقہ کار نہیں ہے. اگر آپ, میں آج کل ایک جو ہے نا لوگ بڑے شوق سے جو ہے نا ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, ارطغرل غازی, عثمان سیرج اور سلطان عبدالحمید, اور آپ نے اس میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ سفید پوش لوگوں تک خفیہ طریقے سے رات کے اندھیروں میں, تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے بھی ہم نے کسی کو راشن دیا ہے, اور نہ ہی کسی کی عزت پہ کوئی داغ آئے کہ اس نے راشن لیا ہے, تو انہوں نے اس چیز میں بھی دکھایا ہے لوگوں کو کہ راشن اصل میں دینے کا کسی بھی بندے کو طریقہ کار کیا ہے. اس کے علاوہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے, صرف آپ سستی کر جاتے ہیں, مشکل نہیں ہے. آپ کسی بھی اپنے قریبی کریانہ سٹور پر چلے جائیں, وہاں سے آپ پتہ کر لیں بھی فلاں جہاں پہ آپ کے رجسٹر میں جو کھاتے دار موجود ہیں ان میں سے جو غریب لوگ ہیں, اگر آپ رشتہ داروں کو بھی دے چکے ہیں, آپ پڑوسیوں کو بھی دے چکے ہیں, اس کے علاوہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا آپ کے پاس زکوٰۃ زیادہ ہے, تو آپ ایسے کام کریں بھی کریانہ سٹور پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ جا کے وہاں سے اس آدمی کو جو کریانہ سٹور کا مالک ہے اس کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ اس رجسٹر میں جو کھاتے لکھے ہوئے ہیں اس میں کافی لوگ ایسے ہیں جو جن میں بیوہ عورتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ معذور لوگ, کوئی تکلیف والے لوگ جن کو کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو, تو ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کو جو مستحق ہوتے ہیں ہم لوگوں کی زکوٰۃ کے, جو ہمارے صدقہ زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ ہوتی ہے تو آسانی سے مل جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ سستی کرتے ہیں, ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک چوک میں جا کے چند بھکاریوں کو ہم نے راشن دے دیا ہے اور ہماری جان چھوٹی. کیا وقت ہے لوگوں کے گھر میں اسپیشل جا کے کسی کا دروازہ کھٹکا کے ہم دیتے پھرے راشن اگلوں کو, ہے ہماری کوئی عزت نہیں ہے, ہم پیسے والے ہیں, لوگوں کو ہمارے پاس آنا چاہیے. حالانکہ جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے, ہم راشن دے رہے ہیں, لوگوں کو ہمارے پاس آنا چاہیے, تو یہ آپ سوچ لیں کہ آپ کے راشن کا ایک ثواب بھی آپ کو نہیں ملے گا. یہ آپ کہیں سے, یہ میری بات پہ نہ جائیں, آپ کسی بھی مسجد کے عالم کے پاس چلا جائیں, کسی مفتی کے پاس چلے جائیں, جب آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے, لوگوں کو میرے پاس اپنی ضرورت کے لیے آنا چاہیے, مجھے نہیں جانا چاہیے, میری عزت خراب ہوتی ہے کسی کے دروازے پہ راشن دینے کے لیے, تو یہ سوچ لے کہ وہ آپ بے شک لاکھ روپے کا راشن دے دیتے ہیں. جب آپ میں ذرا سا بھی تکبر آ گیا تو آپ یہ سوچ لیں کہ وہ آپ کا راشن قابل قبول نہیں ہے. یہ میری بات پہ آپ نہ جائیے, آپ کسی بھی مفتی صاحبان سے, اپنے مسلک کے کسی بھی مفتی سے پوچھ لے کیا یہ طریقہ جائز ہے, کیا اس طرح حقدار کو حق مل سکتا ہے, کیا ایک سفید پوش بندہ 50 بندوں میں بیٹھ کے آپ سے 50 بندوں میں لائن میں کھڑا ہو کے اپنے آپ کو صاحب کے سامنے شومنٹ کرا کے وہ آپ سے راشن لے سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں لے گا. وہ گھر میں بھوکا مرنا گوارا کر لے گا پر آپ کے دروازے پہ کبھی نہیں آئے گا. تو آپ کہتے ہیں نا بھی ہم مستحق لوگوں کو دیتے ہیں, تو مستحق اصل وہی ہے, اور جو کسی سے مانگ نہیں سکتا, جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا, اصل میں مستحق آدمی وہ ہے. جو لوگ ہاتھ پھیلا لیتے ہیں,
दरवाजे दरवाजे पे जाते हैं, वो तो अपना कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर कोई बंदा किसी को 10, 20, 30 भी देता जाता है, जिन्होंने एक रूटीन बनाई हुई है, तो वो शाम तक 4-5 हज़ार रुपये अपना बना लेते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि वो सफ़ेद पोश आदमी जो ना तो राशन की लाइन में खड़ा हो सकता है और ना किसी के आगे हाथ फैला सकता है, आप ये सोचें भी वो तो भूखा रह गया ना। तो मेरे भाइयों, मेरा सिर्फ इस वीडियो में थोड़ा सा इस बात का जिक्र करने का मकसद ये था, क्योंकि मैंने रास्ते में एक सफ़र में मैं निकला हूँ, तो मैंने रास्ते में काफ़ी जगह पे ऐसी कंडीशन देखी है, और उस कंडीशन में जो भी मुझे उन मजमे में लोग नज़र आए हैं, वो ज़्यादातर तादाद बेकारियों की थी, जो जिनके यहाँ तक के आपको मैं ये बता दूं कि मैंने एक जगह ऐसी देखी भी जहाँ पर थे तो सारे बेकारी, ठीक है, तो लेकिन उन्होंने एक साइड पे 2 से 3 बंदों को खड़ा किया हुआ था, और वहां पे कम अज कम 20 से 25 मोटरसाइकिल खड़े थे, उन बेकारियों के मोटरसाइकिल थे, ठीक है। तो आप खुद सोच ले भाई, ये लोग कहीं भी पहुंच के, किसी जगह भी पहुंच के अपने लिए ये काम कर लेते हैं, लेकिन जो सफेद पोश आदमी है वो इस सारे मामले में भूखा रह जाता है, वो सारे मामले में जो है वो इमदाद से महरूम रह जाता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप शर्म ना महसूस किया करें। देखें, ये शर्म वाला मामला ही नहीं, क्योंकि जब नेकी कमानी होती है तो फिर शर्म नहीं होती, दोनों में से एक काम ही होते हैं, या शर्म होती है या तकब्बर होता है, तो या फिर नेकी होती है। तो अगर कोई बंदा आपको ऐसा महसूस हो जो सफ़ेद पोश है, वो किसी से बात नहीं कर सकता, आप अपने मोहल्ले में देखें, ये रेडियो वाले देख लें, सबसे पहले तो आपका हक ये बनता है कि आप अपने रिश्तेदारों में देखें, अगर रिश्तेदारों में नहीं तो पड़ोसियों में आप खास कर देखें कि पड़ोसियों में ऐसा कोई बंदा हो, अगर उनमें भी नहीं नज़र आता तो फिर ये आप देख ले भी, ये छोटी मोटी रेडियों वाले भी होते हैं जो कहीं चने बेच रहे हैं, कहीं कोई गंडेरिया लगा के बैठा हुआ है, कोई काम कर रहा है, कोई मोची है, कोई इस तरह है, ये लोग भी तो मुस्तहिक है ना, कमा तो रहे हैं, लेकिन इतना तो नहीं कमा रहे कि वो आपके लेवल में मुस्तहिक ही नहीं रहे। तो बड़े लोग ऐसे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है, जान ना छुड़वाया करें, हकदार तक अपना हक पहुंचाएं, जो मुस्तहिक है उस तक ही हक पहुंचना चाहिए। अगर मुस्तहिक तक हक नहीं पहुंचता तो फिर उस पैसा लगाए का फायदा कोई नहीं है। हाँ, तो इसके बाद मैं जिस टॉपिक पे असल में मैंने आज बात करनी थी वो इबादत का था, कि हम लोग जब रमज़ान का महीना शुरू होता है, तो रमज़ान के महीना जो पहला हफ्ता है वो बरकतों और रहमतों का महीना है। तो हम मस्जिद की तरफ जाते ज़रूर हैं, क्या करते हैं, हमारा थोड़ा सा तरीका भी मुसलमानों का ऐसा है भी, वो एक समंदर में कोई पत्थर पड़ा होता है ना, तो एक दफ़ा रमज़ान आता है तो वो लहर, एक समझ ले भी लहर उठती है और उसके साथ पत्थर थोड़ा सा हिलता जुलता है, फिर क्या होता है, आहिस्ता 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 जैसे जैसे लहर पुरानी होती है वो पत्थर वहीं पे रुकता रुकता रुक जाता है। तो हमारा तरीकाकार ये होता है कि रमज़ान के शुरू में हम मस्जिदों का भी रुख करते हैं, इबादत भी हमारी सुबह शाम चलती हैं। तो क्या होता है, जब दूसरा अशरा शुरू होता है तो फिर मस्जिदों में जो है वो बंदे भी नज़र नहीं आते, एक मौलवी होता है और कुछ चंद जो है वो लोग वो तरावी के पीछे खड़े होते हैं, यानी कि कभी कभी तो ऐसा होता है भी पहली सफ भी जो है वो मुकम्मल पूरी नहीं होती। तो ये ख्याल किया करे कि जब रमज़ानुल मुबारक आए तो उसका ये नहीं है भी आप पहले अशरे में या पहले दिनों में ही सिर्फ इबादत लाजमी है। अगर आपने इबादत करनी है तो इबादत का तरीकाकार यही है भाई, थोड़ी कर ले लेकिन लगातार कर ले, इस तरह ना हो भाई शुरू में जुनून हो और बाद में बंदे ही कोई ना नजर आए, आखिरी दिनों में या उस दिन जो है वो रश नजर आता है जिस दिन ख़त्म कुरान होता है तरावियों में,
اس کے علاوہ عام دنوں میں بھی عبادت کے حالات یہی ہوتے ہیں بھی، شروع میں مسجدیں بھری رہتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ خالی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کرتے کرتے عید کے نزدیک جو ہوتا ہے وہ صرف رش اس دن لگتا ہے جس دن چاند نکلنا ہو، کیونکہ چاند نکلنے کے ساتھ ہی آپ نے اپنے اتقاف والے لوگوں کو اٹھانا ہے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے اٹھانے کے لیے آپ نے مسجدوں میں جانا ہے، تو وہاں پہ پھر رش محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے دن میں بھی کسی وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، کوشش کریں ترجمے سے پڑھا کریں تاکہ صحیح طریقے سے سمجھ آئے، اور عبادات کو لگاتار رکھیں، ایسے نہ ایک جنون سے نہ کریں، ایک طریقے سے کریں۔ جنون کا مطلب میرا کہنے کا یہ ہے بھی پہلے بہت جنون ہوتا ہے، ساتھ ساتھ کم ہوتا 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 کم ہوتا جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یا جنون ایسا رکھے بھی پھر لگاتار ہو، آپ پڑھ رہے ہیں تو لگاتار جو ہے وہ تراویحاں بھی آپ کی پوری ہو، نماز بھی آپ کی پوری ہو، قرآن پاک کی بھی تلاوت پوری ہو، جیسے آپ پہلے دن سے شروع ہوئے ہیں آخری دن تک ویسے ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے بڑی سوچنے سمجھنے والی ہے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے وہ ایک مہمان ہے جو آتا ہے پورے سال کے بعد، اور جاتے ہوئے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا بھی کیسے یہ دن نکل گئے ہیں، اور پھر جو ہے زندگی کا بھی پتہ نہیں ہوتا بھی اگلے رمضان میں انسان اس دنیا میں رہے یا نہ رہے۔ تو میں اپنے جو ہے اسپیشلی جو اپنے مسلمان بہن و بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ عبادات کا خیال رکھیں اور کوشش کیا کریں بھی جو مسجد میں ہیں وہ دنیاوی باتوں سے اجتناب کریں، کیونکہ مسجد دنیاوی باتوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے گھریلو باتوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہماری دکان کے مسئلوں کے لیے نہیں ہے۔ مسجد میں جائیں تو آپ کوشش کریں اپنا دین کی بات کریں، اور دین کے حساب سے ہی وہاں پہ جو احکامات موجود ہیں مسجد کے بارے میں، کیونکہ ہمارے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو باتیں ادھر لے جاتے ہیں بھی صحابہ کے دور میں جو مسجد میں ہی سارے جو ہے مشورے سب کچھ ہوتے تھے، یہ چیز ہے، لیکن اس وقت جو مشورے یا سیاست یا جو معاملات تھے، یہ آپ خود سوچ لیں کیا ہمارے سیاستدان ان کے برابر ہیں، کیا ان کی طرح کے ہیں کہ ہم ان کے مسائل مسجدوں میں ڈسکس کریں؟ کیا ہم اس طرح کے ہیں کہ ہم مسجدوں میں بیٹھ کر سیاست پہ بات کریں؟ ان لوگوں سے ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ملتے، کہ جہاں پر ان لوگوں کے درجات، ان لوگوں کے معیار زندگی تھا، ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ملتے۔ وہ آقا کے اصل غلام وہی تھے، ہم تو صرف نام کے غلام ہیں۔ نام کے غلام اس طرح کر لیں کہ ہمیں صرف اپنی زندگیوں میں، صرف اپنے گریبان میں جھانک کے اپنی زندگیوں پر غور کریں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے عاشق رسول ہیں۔ زبان سے تو ہم بڑی دفعہ کہتے ہیں، کیا ہمارا دل بھی اس چیز کا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہماری زندگی بھی اس چیز کی جو عکس ہے کہ نہیں ہے ہماری زندگی میں عاشق رسول کا؟ یہ سوچے کہ عاشق رسول بننے کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، اپنے طریقہ کار کو بدلنا ہے، ہمیں اپنی عبادات کو اس حساب سے کرنا ہے جس حساب سے حکم ہے۔ تو خاص کر عام روٹین میں بھی ہمیں جو ہے وہ عبادات کو صحیح طریقے سے جیسے حکم ہے اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک تو سپیشلی جو ہے ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر چیز کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر 70 گنا کر دیا ہے۔ تو پھر آپ خود سوچ لے، جو اتنا ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر توجہ بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے، نہ کہ ہم یہاں سے نکلے مسجد کے لیے اور باہر ہم گھومتے پھریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں یہ آج کی جو ینگ جنریشن ہے ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں
کہ گھروں میں بتایا یہ کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور پتہ چلتا ہے ابھی وہ سڑکوں پہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، کہیں نہ کہیں بازاروں میں گھوم رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں خاص کر اپنا جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ چینج کریں۔ یہ ہمارے لیے ایک قسم کا جو رمضان المبارک ہے یہ ہمارے لیے ایک استاد کی طرح کہہ لیں بھی آتا ہے، بھی ہمیں یہ سمجھاتا ہے بھی ہمیں پوری باقی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ تو یہی بات تھی جس کے لیے میں نے آج کی ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را سمجھ کے چلیں، طریقے سے چلیں۔ ہماری زندگیوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہمارے سامنے روز کئی ایسے بندے ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ یہ ابھی تھا اور کچھ دیر بعد چلا گیا۔ تو اس سارے معاملات کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں کہ سانس کا بھروسہ نہیں، اور جتنے بھی خاص کر آپ کے اور آپ کے رشتہ داروں میں ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ان کو صحیح طریقے سے انجام دے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو اگر جب تک وہ کہتے ہیں نا بھئی سیرت النبی پہ وہ مطالعہ کر کے جب تک ہم صحیح طریقے سے اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس طریقے سے عبادات میں بھی مزہ نہیں آئے گا جیسے عبادات میں مزہ آنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ اتنا ہی تھا، کیونکہ عبادات جو ہے وہ سب کو پتہ ہے اور جس حساب سے کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ عالم زیادہ ہیں بغیر پڑھے، سنے سنائے پہ عالم زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیا کرے جس چیز کا بھی ہو، اپنے جو مستند مفتی حضرات ہیں کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ ہو، سوائے سنی سنائی بات پہ عمل کرنے کے ان سے ضرور مشورہ کیا کریں، اور ان سے جو بھی آپ کو کسی قسم کا پرابلم ہو، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو دین کی، تو ان سے جا کے اپنی جو ہے وہ دین کی اصلاح کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔